हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से। जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से रिलेटेड। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो कि मुसलमानों के इमाम हैं और वो क़यामत की निशानियों में से उनका ज़हूर भी एक बहुत बड़ी निशानी है। जब से इसराइल और फ़लस्तीन की हमास की लड़ाई चल रही है तो ये सवाल सबके ज़हनों में आ रहा है कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है और क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन, आखिर ये जो जंग चल रही है ये वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं होने वाली और इसमें क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत से सवालात जो आपके ज़हनों में मेरे ज़हनों में हैं तो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से। जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। फिर यहाँ से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान जब यहाँ निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी। यहाँ तक कि वो एलिया हुजूर के ज़माने में यरूशलेम का नाम था, यहाँ तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए और यहाँ से जानिब मशरिक़ हिंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। क़यामत की अहम तरीन बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मुसलमानों के दो बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं मगर इन्हें कत्ल कर देने के डर से गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से इसके अंदर मौजूद हैं और अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे, इसीलिए इन्हें इमाम गायब भी कहते हैं। और इनका क्योंकि इंतज़ार हो रहा है इसीलिए इन्हें इमाम मुंतज़िर भी कहते हैं। आप मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से मुसलमानों के आखिरी खलीफा या 12वें इमाम होंगे, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक वो मदीना के अंदर पैदा होकर जवान होंगे। इनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं लेकिन बार बार हदीस मुबारका की तमाम किताबों के अंदर नाम से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि अहले बैत से थे, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हुई थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया पर इस्लामी खिलाफत को कायम करके इस पेशन गोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफ़ेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो आपस के अंदर तकसीम हो जाएंगे। मक्का से बाहर हर तरफ फितना और फसाद कायम हो जाएगा और इसी दौरान रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत करेंगे, इनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तकरीबन 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियाँ हैं, छोटी अलामात और बड़ी अलामात, जो दोनों मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं। आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं और इसका मवाजना आज के टाइम से करके देखें तो जितने वाज़े हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिर्फ इन 10 सालों के अंदर बने, इससे पहले इनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी, दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों और वसाइल पर कब्जा करके इनकी सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। मगर आज वो पूरा माहौल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तैयार हो चुका है। स्टेज भी तैयार है लेकिन सिर्फ उनकी आमद का इंतजार है।
یروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان، کرسچن اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر بیت المقدس موجود ہے۔ اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اس وقت یہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن، جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے، وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اسی کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق یہ دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ شامل ہے۔ ترکیہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عرفہ۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، مگر اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان کے ایک علاقے میں رہے، جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو مصر کے حکمران بنے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو شو کرتی ہیں، جس کے درمیان میں سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پر امن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت بھی اس کا خاندان دور حکومت کے اندر موجود ہوگا، اور وہ اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سلامت کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پر پہنچیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سال کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا لے گا، اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر انہیں قتل کرے گا، اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے قتل کریں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اسی علاقے کے اندر طالبان کی حکومت کا قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور 2 دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوں ڈالر لگا کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیر ہتھیار موجود ہوں، اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔
جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے. ایک وہ حصہ جو کہ عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے. ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے. انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. لیکن آخرکار فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں. کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈا کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، جس طرح کے حالات ہیں اسرائیل اور حماس کی جو جنگ چل رہی ہے، تو اس کے ریلیٹڈ بھی ہمارے چینل پر بہت سی ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور بہت جلد ہوگا. باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس میں بہت ساری انفارمیشن تھی. تو میں ملوں گا اب آپ کو نئی ویڈیو میں. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.